الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ مولانا العظیم بلغنا رسول النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بلا تاخیر درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیجیے اور پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وصحبہ وسلم صلاۃ کسی کہنے والے نے کہا ہے موت سے کسی کو نہ رستگاری ہے، آج ہماری تو کل تمہاری باری ہے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، حشر نشر قیامت موت برزخ سکرات یہ سب نام سننے کو اور بولنے کو رہ گئے ہیں، اس کی فکر اب ہمیں نہیں رہی، اس کی اگر ہمیں فکر ہو تو ہمارے حالات سدھر جائیں، ہمارے حالات سنور جائیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سبھی کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جس مرحوم ویسے تو جانی نام تھا نا، جانی اس کے ایصال ثواب کے لیے جمع ہوئے ہیں، اللہ تعالی ان کی قبر پر رحمت کی برکت کی بارش عطا فرمائے، ان کے گناہوں کی بخشش فرمائے، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہم سب کو مرنے سے پہلے سچی توبہ ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ میں نے اس سے پہلے جو ایک جارت تھی اس میں اور اس سے پہلے بھی ہمیشہ وہ بیان زیادہ کیا ہے، میں نے انسان کے 5 عالم وہ بیان میں نے کیا ہے، اور حتی الامکان باتیں سب آ گئی ہیں، کچھ باقی ہے اس میں، لیکن ان باتوں کو میں آج میں نہیں لوں گا، کیونکہ آج 2 دن ایک ساتھ جمع ہوئے ہیں، اور ویسے یہ خوش نصیب ہے کہ دن جمعہ کا تھا نا، ان کے انتقال کا دن جمعہ تھا اور زیارت کا دن 12ویں ہے۔ نصیب والے لوگ ہوتے ہیں جو اچھے دن پا جاتے ہیں۔ وہ کسی اچھے بھلے نے کہا ہے کہ انسان کی موت بتاتی ہے کہ وہ کیسا ہے، انسان کا آخری جو وقت ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ وہ کیسا ہے۔ خیر پھر بھی ہمارے لیے
ہمارے لیے تو یہ ہے حکم نبی کا کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ کوئی مسلمان گزر گیا، فوت ہو گیا، تو اس کے بارے میں ہمیشہ اچھی بات ہی کریں۔ اگر ہمیں پتہ بھی ہو، ہم جانتے بھی ہیں، ہمارا دوست تھا، ہمارے ساتھ گھومتا تھا، تو ہمیں تو بہت ساری باتیں پتہ ہوگی نا اس کی، تو اب لوگوں میں کیا بات کریں گے؟ اگر وہ میرے ساتھ بیٹھ کر کے بیڑیاں پیتا تھا، جوا کھیلتا تھا، تو وہ بتائیں گے؟ نہیں، وہ نہیں بتائیں گے۔ ہم کیا بتائیں گے؟ جتنے اچھے کام اس کے ہمارے سامنے ہو وہ بتائیں گے۔ میں نے ایک جگہ تقریر میں یہ کہا تو مجھے تقریر کے بعد کہا، باپو آپ تو یہ کہتے ہو کہ اچھے کام، پر اس نے اچھے ایک بھی کیے نہ ہو تو کاسی لاؤنا۔ میں نے کیا نوے گھڑ لو، تم اپنے خود کے نوے گھڑ کے بیان کرتے ہو تو تم نے کیا ہی نہیں ہے، تو اپنا بھائی جو چلا گیا اس کے لیے نوے گھڑو گے تو کیا اعتراض ہے بھائی؟ ایسا مطلب لوگوں کے رجحان ایسے ہو گئے ہیں کہ وہ سچ بولنے کا نہیں ٹھیکہ لیا ہوتا ہے۔ ایک کسی شاعر نے کہا تھا، کہنے والے نے، کہ غلطی کر کے دیکھو، غلطی کر کے دیکھو، پوری دنیا جج بن کے بیٹھی ہے۔ غلطی آپ اپنے گھر میں کرتے ہیں، فیصلے ہر دیش میں ہوتے ہیں، ہر گھر میں ہوں گے۔ ابھی کوڑی نال میں کسی گھر میں کوئی ایک انسان غلطی کرے نا، یہ بات پھیل جاتی، تو کیا واٹس ایپ میں اس میں اس میں پھیل جاتا ہے۔ پھر ہم لوگ چاہ جائیں جب ہم کھوٹا کری ہم نے دیکھ رہے بڑوں بےکر چوائے، آپ تو یہ چاہتا ہوں، میں تو یہ کہتا ہوں، وہ تو یہ کہوں، چلو صحیح۔ ارے بھائی کہاں مسئلہ ہے، کس کا گھر ہے، تو کا فیصلے دیتا؟ جانے والا چلا گیا، اب تو فیصلے کرتا پھرتا، ابھی تیرے کھولے، ابھی ہمارے فیصلے اگر ہمارے سامنے کھلے تو ہم چاہتے ہیں، ہماری جب باری ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، بھائی مجھے گال ہے تجھے کرو، ہماری بات ہے تجھے کیا، اچھا جی پرائیویٹ معاملے میں دخل نہ ڈینو۔ واہ سبحان اللہ، تو تیرا ہے تو پرائیویٹ، اور دوسرے کا ہے تو تیرے گھس جانے کا، گھر بیٹھے فیصلے کرنے کا۔ تو یہ چیزیں میں یہ سب کھل کر اس لیے بتا رہا ہوں کہ نبی نے منع کیا ہے، ہمارے آقا نے منع کیا ہے۔ ہمیشہ حضور کی ایک حدیث یاد رکھیں تو سب اس میں آ جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، نبی نے کیا فرمایا؟ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو اپنے لیے، اب میں اپنے لیے کیا پسند کرتا ہوں کہ میری ہر غلطی چھپا دی جائے، میری ہر بھول معاف کر دی جائے، میرا کہیں کوئی برا نام نہ لے، یہ میں چاہتا ہوں۔ تو پھر مجھے بھی تو سب کے بارے میں یہی سوچنا پڑے گا، مجھے بھی تو سب کی بھولیں معاف کرنی پڑے گی، مجھے بھی تو سب کی غلطی پر پردہ ڈالنا پڑے گا، ہے نا؟ جو میں چاہتا ہوں وہ مجھے کرنا بھی پڑے گا۔ مولا علی نے ایک بات اور فرمائی، جو چیز چاہتے ہو، جو چیز چاہتے ہو وہ دوسروں کو دیا کرو۔ ابھی جیسے میں آؤں تو میں چاہتا ہوں کہ مجھے اچھے سے لوگ سلام کریں، میری لوگ عزت کریں، اچھی بات ہے، کرنی چاہیے، علماء کی عزت کرنی چاہیے، لیکن پھر مجھے بھی اسی طرح سے عزت کرنی پڑے گی، مجھے بھی کرنی پڑے گی، کیونکہ اگر میں چاہتا ہوں کہ میری کوئی عزت کرے تو مجھے پھر اپنے بڑوں کی عزت کرنی پڑے گی۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہم چاہتے ہیں ہمیں روزی ملے تو پھر اپنے بھائی کے لیے پسند کرو کہ اللہ اسے بھی روزی ملے۔ تو میرا بھرا ہے، تو نے بنگلے بنا لیے، وہ دیکھ نہیں سکتا، میرے یہاں بھلے وہ بھراتا ہے، لاتیاں ہو جائے، میری گاڑیاں ہو جائے، میرے بنگلے ہو جائے، ایچل ایکم تو نے بدا کر لیا۔ ایسی سوچ والے لوگوں کو توبہ کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ میں نے آیت پڑھی، کل نفس ذائقۃ الموت، مرنا ہے، سکرات نے کھاٹ لیتے اس بدی چیز میں اچھی ہوں،
सकरात का जो खाटला है ना, वहाँ ये सारी चीज़ें आती हैं और उस वक्त याद आता है, लेकिन जबान नहीं चलती। मैं अगर आप सबका बुरा सोचूं, फिर खाटले में पड़ा पड़ा हैरान परेशान, यासीन पढ़ो ने, आबे जम पीलाओ ने, मध पीलाओ ने, गमे पीलाओ ने भाई, आखी जिंदगी कोकनी खणोत खोद करे में कटी है, पूरी जिंदगी दूसरे की पथारी फेरी है मैंने, हवे मेरी सकरात कहीं आसान हो। लेकिन सब सोचते हैं कि अरे ऐसा क्यों हो रहा है। अब केवे कौन जो पढ़ा है उसे पता है कि मैंने क्या करा है, ये बोलना भी चाहता है मगर जबान अल्लाह ने बंद कर दी, खत्म, टाइम चला गया। वक्त था तौबा कर सकता था, वक्त था माफी मांग सकता था, वक्त था माँ बाप को समझा सकता था, वक्त था अहले बैत को समझा सकता था, वक्त था आलिम दीन को समझा सकता था, वक्त था अपने पेशवा को समझा सकता था, वक्त था अपने भाइयों का हक अदा कर सकता था, वक्त था कि अपनी बहनों से अपने समाज से सबसे रिश्ता जोड़ सकता था, वक्त था। उसमें तो पावर में था, उसमें घमंड में था, उसमें अनानियत में था, मैं कुछ हूँ। खाट लेते डे ऑर्डर खबर पे, समझ में आ रही बात। इसलिए सारी अनानियतों का कीना निकाल दे, मिलकर रहे। आइए मैं अब आपको हदीसों से क़यामत, हशर, नशर और बरसात, उनकी अलग अलग हदीसें हैं, सब उनमें से चीज़ें आपको सुनाता हूँ। पहले तो क़यामत वो समझ लीजिए, ये मैंने कई बार बताया भी कि क़यामत लोग राह देखते हैं, आएगी आएगी आएगी, आएगी नहीं, याद रखिएगा, मौत आ गई ना जिसकी, उसकी क़यामत शुरू हो गई, ये याद रखिएगा। जिसकी मौत आई उसकी क़यामत शुरू हो गई, ठीक। अब हदीसों में जो बात आई है वो बताता हूँ। मुफस्सिरीन यानी किताबों के लिखने वाले, किताब तो बहुत सारे लिखते हैं लेकिन सबको मुफस्सिर नहीं कहा जाएगा। मुफस्सिर उसे कहते हैं कि कुरान की आयत का कोई एक हरफ ले, उसके अंदर क्या छुपा है वो सब लिखे, उस पर दलीलें दे, सच्ची दलीलें दे जिसे कोई तोड़ ना सके, और एक एक हरफ का खुलासा निकाले, हदीस एक उठाए उसका खुलासा निकाले और किताब बने, उसको मुफस्सिर कहते हैं। समझ गए? वैसे तो बहुत सारी किताब लिखते हैं लेकिन मुफस्सिर तो तफसीर लिखता है, खुलासा करता है। उन्होंने लिखा है मुफस्सिरीन ने, क़यामत का दिन सिर्फ हिसाब के लिए नहीं है, ये याद रखिए। क़यामत के दिन खाली हिसाब होगा, दूसरा कुछ नहीं होगा, नहीं, सिर्फ हिसाब के लिए नहीं। तो क्या क्या काम होंगे उस दिन? और भी काम होंगे, और भी काम होंगे। अल्लाह तमाम बंदों का हिसाब बहुत थोड़े वक्त में कर देगा, हिसाब तो बहुत थोड़े वक्त में कर देगा। 4 घंटे या इससे भी कम वक्त में हो जाएगा, और दिन 50,000 साल का। 4 घंटे लेकिन हमारी आंखें नहीं गिनना, 50,000 साल का जो एक दिन है उसके 4 घंटे, उस हिसाब से। बाकी के जो 20 घंटे हैं वो अलग काम के हैं। बाकी वक्त में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान का इजहार कैसे होता है वो काम होगा। हिसाब सिर्फ 4 घंटे का, बाकी सारा वक्त इसमें बीतेगा कि रसूल की शान कहाँ दिखती है, वो काम होंगे। रसूल की शान कैसे? इसका मतलब ये नहीं है कि सब मिलकर नाते पड़ेंगे, ये नहीं है। इसका मीनिंग ये है कि कहीं कोई फंसा, उसके फैसले की बात आई और फिर लास्ट में जाके रसूल का नाम आया, कहीं ना कहीं रसूल आखिर में आएंगे तो फैसला बतेगा। ये 20 घंटे। अब दूसरी बात, हदीस
قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حساب نہیں ہوگا، حضور کا حساب نہیں ہوگا۔ اعمال ہم سب کے تولے جائیں گے، لیکن نبی کا اعمال نہیں تولے، بلکہ حضور کے کچھ خادم، حضور نہیں، حضور کے خادم بنا حساب کتاب کے جائیں گے۔ حضور کی تو بات چھوڑو، یہ عقیدہ قائم رکھنا، یاد رکھنا۔ کئی بار کہتے ہیں کہ میدان اصل میں تو بدی جیواری ہے اتنی، تو کہ ہم بول دیتے نبی کو بھی حساب نہیں، نبی کو نہیں دینا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہمارے رسول کو حساب نہیں دینا، ان کا اعمال نامہ نہیں تولا جائے گا۔ اب اچھا ایک بات بتا دوں، سوال ہے، ان کا عمل نامہ کیوں نہیں تولا جائے گا؟ یہ سوال کرے نا کو کرنے والا، تو اس کا علمی جواب نہیں سکھا رہا ہوں، کیونکہ لمبی چوڑی ہو جائے گی اور سمجھیں گے بھی نہیں، شاید لمبی چوڑی نہیں کرنی ہے۔ آپ اپنی زبان میں جواب دے سکے تو آئے یہ کرو پانی کچھی بات سمجھے گا، سجی دنیا کے تولے جو کہ چھاپڑو ہوئے، سمندر کو کیا تو ماپ سکتا ہے؟ کہا نہیں ماپ سکتے۔ تو رسول کو اللہ نے کتنا دیا، رسول نے کتنا اس کے ساتھ کیا کرم کیا، کیا رحم کیا، وہ سب تو جانتا ہے؟ کہا نہیں۔ اب رسول پاک کا اترا عمل کے جو انجے اللہ ایڈو چھاپڑو تو کپے نا، سمجھ گئے میری بات، کہ جن کو بے انتہا دیا، بے انتہا دیا، رسول کو دیا کتنا اس کا حساب ہے؟ نہیں، اللہ نے رسول کو دیا اللہ جانے، اس لیے رسول پاک کا حساب نہیں، اپنی زبان کا حساب۔ اور ویسے حساب کی ویسے علمی ایک بات میرے مگز میں آئی وہ آپ سمجھ لیں گے، حساب گناہ کرے اس کا ہوتا ہے، اور نبی معصوم ہوتے ہیں، نبی معصوم ہوتے ہیں۔ معصوم اسے کہتے ہیں کہ جس سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، جب گناہ نہیں تو حساب نہیں، ٹھیک؟ عمل نامے نہیں تولے جائیں گے۔ آداب المریدین کی شرح ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ ایک روز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 70,000 ایسے ہیں، میری امت میں 70,000 ایسے ہیں جن کا حساب کتاب نہیں ہوگا، وہ بے حساب جنت میں جائیں گے۔ 70,000، اس میں ہم نہیں ہیں، اس میں گوشت پاک ہے، اس میں غریب نواز ہے، اس میں صحابہ ہیں، اس میں اولیاء کی بڑی جماعت ہے، اس میں وہ لوگ ہیں بڑے بڑے اللہ والے، ان کی بات ہے۔ ہم اپنا گمان نہ کر بیٹھے، ہاں ایک ہے امید رکھ سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی بے حساب جنت میں داخل عطا کرے، دعا کر سکتے ہیں۔ گمان کر کے پھاکے میں پھرنا غلط بات ہے۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بات ہو رہی تھی تو کھڑے ہو گئے، صحابی ایک تھے، وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا آقا وہ 70,000 جو ہے نا امت میں جو بے حساب جائیں گے، اس میں میرا نام ڈال دو نا۔ اب جیسے وہ نہیں حضور کتاب لے کے بیٹھے ہیں بدی کا جنت میں نام لکھ رہے ہیں، تو ایک کھڑا ہو گیا آقا میرا بھی نام ڈال دو۔ اچھا ایک بات یہ ہے کہ حضور کے ہاتھ میں ہے یہ طاقت تو کوئی کھڑا ہوا نہیں، صحابہ کو پتا ہوگا نا کہ ہاں آقا کر سکتے، آقا چاہے تو جنت ہی لکھ دیں، آقا چاہے تو دوزخ ہی لکھ دیں، اسی لیے ایک کھڑا ہو گیا۔ حضرت عکاشہ کھڑے ہوئے، کہے کہ آقا یا رسول اللہ مجھے بھی وہ جو جا رہے ہیں نا بے حساب کتاب، میرا نام بھی اس میں ڈال دو نا۔ ابھی میں یہاں تقریر کر رہا ہوں، آپ میں سے کوئی جو سوچتا ہو کہ مولانا صاحب ہمارے اس میں چلے جانا، تو بھائی وہ ہم کیا کریں، ہمارے ہاتھ کی بات ہے۔ وہ آقا تھے، وہ تقریر کر رہے تھے، آقا نے فرمایا کہ میری امت میں 70,000 ایسے ہیں کہ بے حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ ایک کھڑے ہو گئے، حضرت عکاشہ کہا میرا نام اس میں ڈال دو نا۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے منع کر دیا؟ نہیں، حضور نے کہا ٹھیک ہے کر دیا، حضور نے کہا ٹھیک ہے کر دیا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ میرے آقا مالک جنت ہے، میرے آقا مالک جنت ہے۔ آقا کی غلامی پکڑ لو، جنت میں جانا چاہتے ہو،
آقا کی غلامی پکڑ لو اگر یہاں کامیابی چاہتے ہو۔ امام دارمی تیسری حدیث سنا رہا۔ امام دارمی اپنی سنن میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے کہ مالک جنت آیا لفظ مالک جنت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سب سے پہلے قبر سے باہر آؤں گا جب لوگ اٹھائے جائیں گے، میں ان کا پیشوا ہوں جب وہ حاضر بارگاہ ہوں گے، اور میں ان کا خطیب ہوں جب وہ دم بخود ہوں گے، میں ان کا شفیع ہوں جب وہ محبوس ہوں گے، اور میں خوشخبری دینے والا ہوں جب وہ نا امید ہو جائیں گے۔ عزت کی کنجیاں اس دن میرے ہاتھ میں ہیں، لواء الحمد بھی اس دن میرے ہاتھ میں۔ اب بتائیے حضور نے کیا کہا؟ عزت کی چابیاں اس دن میرے ہاتھ میں ہیں۔ آج ہم جو عزت والے بنے پھرتے ہیں، داڑھی ٹوپی امامہ پتہ نہیں کیا کیا ہم لگا کے گھومتے ہیں، عزت والے یہ ٹھاٹ میں چلتے ہیں۔ سب کو اپنی اپنی چیز کا ناز ہوتا ہے۔ درود پاک پڑھے آئیں جے بند کرنو ہے نہیں کہ بند کرو نا بھائی، کھڑی کیڈان کھڑی گڈائیں آئیں تو ساو حیران کر دینا یار صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزت کی کنجیاں میرے ہاتھ میں کہ جس دن سارے لوگ عزت چاہتے ہوں گے، حشر میں ہر کسی کو اپنی عزت بچانی ہے۔ آج پانچ بھانڈو نہ پھوٹے تو سارو، کیونکہ اعمال نامہ سب کا جو کتاب لکھی ہے نا، جیسے مان لیجئے کہ آپ چلے جا رہے ہیں بازار میں، آپ نے جیب میں سے رومال نکالا نے 5 کی نوٹ گر گئی، 10 کی گر گئی، 100 کی گر گئی، 500 کی گر گئی، مجھے پتہ ہے میں نے اٹھا لی، کسی نے نہیں دیکھا، وہ دیکھ رہا تھا، یہاں فرشتے لکھ رہے تھے، پھر چلو وہ تو ہم نہیں کرتے، ڈوبی میں گر موٹو ہو جائے، چلو چھوڑو، ایک کام ہم کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ میرے کسی کی کھٹپٹ کرنی ہے کہ ڈاکٹر کوئی آئے تھا کوئی جوڑنا نہیں جی کمرہ ہاں سبحان اللہ تو ہی کرے تو کوئی نہیں سن دو، یہ تو لکھا ہی تو۔ گھر میں کوئی جھگڑا ہوا، ہم بھائیوں کے خلاف چال کرتے ہیں، ہلو یہ کرو جو ہے ہمیں یہ کرنا ہے، وہیں کر دو، سبحان اللہ۔ ایسا سمجھ رہے ہو کہ کوئی نہیں دیکھتا، کیوں بھول جاتے ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ کیوں بھول جاتے ہو کہ یہاں لکھا ہے؟ پاکڑوں پر اترا پیسہ بات کے دن نہ رکھی کہ خبر نہیں پڑے ہاں یا ہاں جی، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بتائیے ہوتا ہے۔ یہ جب ہوگا ہم سوچتے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، ارے بھائی اللہ دیکھ رہا ہے، یہاں لکھا جاتا ہے۔ اچھا پھر یہ کھلے گا کیسے کہ جب حشر کا میدان ہوگا، یہ جو لکھے ہوئے چوپڑے ہمارے ہاتھ میں دے دیے جائیں گے، اب دیے ہوں گے تو ہاں زور زور سے ہم پڑھیں گے، کہے گا پڑھ سے اب اتنی دھوپ زمین تابے کی وہاں پڑھنا ہے، میں نے ایسے ایسے بولا تھا، میں نے اس کے روپے لے لیے تھے، میں نے اس کو گالی دی تھی، میں نے اپنے بھائیوں کے خلاف چالیں چلی تھی، میں نے فلانے کے ساتھ میں بیٹھ کے ایسے باتیں کی تھی، جو جو بولا ہوگا وہاں بدی بولنے کا، اب ککڑو لفظ بولیں گے، ایک ایک شبد بولا جائے گا، سب لکھا جائے گا۔ اب وہاں تو سب سنیں گے، سب حیران، باپ رے باپ یہ ایڑو کر دو، تب سب کچا چٹھا کھل جائے گا۔ اس سے بچنا ہے۔ ابھی ہم سوچیں گے تھوڑی دیر کے لیے ہو سکتا ہے ایمان جاگ جائے اور ایسا تو سوچا جائے کہ اپنے آگے تو سدھر جائے، لیکن پچھلا جو کریلا ہے اس کا کیا کریں گے؟ ہے رستہ ہے اس کا رستہ یہ ہے، اگر کسی کا مال کھایا ہے تو لوٹا دو، معافی مانگ لو۔ اگر کسی کی کھٹپٹ کر کے دو کو الگ کر دیا تھا، سچائی وہاں بک دو کہ بھائی میں نے تجھے جھوٹ بولا تھا، یہ اصل میں ایسا نہیں تھا، ایسا تھا، اب آپ لوگ مل جاؤ۔ سچائی جو ہے سامنے رکھ دو اور مل یہاں توبہ کرو۔ جس کی غلطیاں کی ہے، ماں کی، باپ کی، بھائی کی، بہن کی، بھانجے کی، بھتیجے کی، ادھر ادھر کسی کی بھی، اسے جا کے سچا بول دو، جا کے معافی مانگ لو۔
اور ایک اعلیٰ حضرت نے شعر لکھا ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہیں مانیں گے، کل نہیں مانیں گے، آج مان لے، آج مان جا، آج رسول کے دربار میں گھٹنے ٹیک دے، جیسا رسول نے کہا ہے ویسا کر لے، ورنہ کل نہیں مانیں گے، کل پورا ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ میں شفیع ہوں اور عزت کی کنجیاں اس دن میرے ہاتھ میں، میں جسے چاہوں گا عزت دے دوں گا، لیکن شرم لے کے آنا، لیوا الحمد بھی اس دن میرے ہاتھ میں ہوگا۔ اب ایک چوتھی حدیث آپ کو بتا رہا ہوں، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد صحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا مرشدی یا رسول اللہ۔ ابن عبد ربہ وہ کتاب بہجت المجالس ایک کتاب ہے، اس میں روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن صراط کے پاس ایک منبر بچھایا جائے گا۔ صراط مطلب یہ جو پل صراط کہتا ہے، پل کا راستہ، صراط مطلب راستہ، پل مطلب پل، پل صراط پل والا راستہ۔ تو کہتے ہیں کہ وہاں ایک منبر بچھایا جائے گا صراط پر، اس راستے پر، پھر ایک فرشتہ آ کر اس کے پہلے پگتھیے پر، پہلے سینے پر کھڑا رہ جائے گا اور اعلان کرے گا، اے مسلمانوں کے گروہ، جس نے مجھے پہچانا اس نے پہچانا، اور جس نے مجھے نہیں پہچانا تو سن لو، میں مالک ہوں، داروغہ دوزخ ہوں۔ کیا کہتا ہے؟ میں مالک ہوں، جو جانتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن جو نہیں جانتے ہیں وہ سن لیں کہ میرا نام مالک ہے، میں داروغہ ہوں۔ کس کا داروغہ؟ دوزخ کا، مطلب جیلر، جیلر صاحب، دوزخ کا جیلر ہے۔ ہماری زبان میں سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں، سمجھانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ جہنم کی کنجیاں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دوں۔ کیا؟ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ آج دوزخ کی چابی میں رسول پاک کو دے دوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ابوبکر صدیق کے ہاتھ میں دے دوں۔ اللہ نے کیا کہا؟ رسول کو دے دو۔ رسول نے کہا کہ میرے ابوبکر کو دے دو۔ ہاں ہاں، گواہ ہو جاؤ کہ یہ صدیق اکبر کو دی جاتی۔ پھر ایک فرشتہ دوسرے زینے پر، دوسری پگچی پر آ کر کے کھڑا ہوگا، پکارے، اے مسلمانوں کے گروہ، جس نے مجھے پہچانا اس نے جان لیا، جس نے نہیں جانا وہ سن لو کہ میں جنت کا داروغہ ہوں، رضوان اس کا نام ہے، اور مجھے اللہ نے حکم دیا کہ جنت کی چابیاں، جنت کی کنجیاں میں رسول پاک کو دے دوں، اور رسول پاک نے مجھے حکم دیا کہ یہ چابیاں میں ابو بکر کو دے دوں۔ ہاں ہاں گواہ ہو جاؤ، ہاں ہاں گواہ ہو جاؤ۔ 2 بار 3 بار لفظ آیا حدیث میں۔ اسے پتا چلا کہ صرف یہ کہنے سے کہ اللہ ہی کو مانتے ہیں، اللہ ہی سے محبت ہے، باقی کو چھوڑ دیا تو نہیں چلے گا۔ اگر یہ کہے کہ جی اللہ سے اور رسول سے ہی محبت ہے، باقی کو نہیں مانتے تو بھی نہیں چلے گا۔ آگے صدیق اکبر، صحابہ بھی ہیں، ہے نا۔ اب اگلی حدیث سنا رہا ہوں، تو آپ لوگوں کو اس حدیث سے کیا سیکھنا ہے؟ ہم اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں،
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत नहीं करते, लेकिन मोहब्बत करते हैं, गुलामी करते हैं, और सहाबा से प्यार करते हैं, उनके भी हम गुलाम हैं। किसी सहाबा को बुरा भला हम नहीं कहते। हजरत ईसा, अब ये 5वीं हदीस, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क में जामे उमवी की मशरिक की जानिब सफ़ेद मीनारे के पास नुज़ूल फरमाएंगे। 2 कपड़े रंगे हुए पहने, 2 फरिश्तों के परों पर हाथ रखे, और जब सर झुकाएंगे तो बाल से पानी टपकने लगेगा, और जब सर उठाएंगे तो मोती झड़ने लगेंगे। ये अबू दाऊद में है। ये जो ईसाई लोग हैं ना, ऐसा इन्होंने ऐसा मूर्ति जैसा, एक फोटो जैसा भी बनाया, आपने देखा होगा, ऐसा टांग भाग यूं खड़ा है और बाल लंबे हैं ये, और इधर पर रहे 2 साइड में पर, और इस पर यूं हाथ रख के खड़ा है, ऐसा इन्होंने एक चित्र बनाया है, आपने देखा होगा। ये हदीस में ये है। अब चित्र को हम नहीं मानते, अब आएंगे, जब आएंगे तो इस हाल में। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ पर अल्लाह ताला याजूज माजूज पर नगफ नामी कीड़ा भेजेगा, जो उनके नथनों में घुस जाएगा। सुबह को सब मरे पड़े होंगे। याजूज माजूज की कौम भी निकलेगी, वो भी है, फिर उनको भी फना करनी पड़ेगी ना, तो अल्लाह कीड़ा पैदा करेगा। इतनी जालिम को, इतनी कमबख्त को जो किसी से न मरे, अल्लाह उसको कीड़े से मारेगा। जो जितना जालिम बड़ा अपने आप को समझता है ना, अल्लाह उतना ही छोटी चीज से उसको मारता है। देखिए फिरौन, वो अपने आप को कितना बड़ा समझता था, नमरूद अपने आप को कितना बड़ा समझता था, पूरी दुनिया की बादशाही, वो अपने आप को खुदा कहता था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए बहुत बड़ी आग जलाई थी, आग में डाला था, मानता ही नहीं था। अल्लाह ने कैसे मारा उसको। मन चाहे ऐसे फैसले देना, मन चाहे ऐसे हिसाब करना, करता था ना वो कहता था सबको जमा करके कि देखो इसके नसीब में मौत है, इसको फांसी की सजा है, मैंने इसको आज़ाद किया, जाओ मेरी मर्जी। अब ये है, इसको बुलाओ, इसका कहीं वाक नहीं है, इसको फांसी चढ़ा दो। ऐसा करता था, कहता था मैं खुदा हूँ। अब अल्लाह ने उसे मारा। ये मेमे करने वाले को अल्लाह जब मारता है ना, तो जितनी बड़ी मेमे उतनी छोटी मौत, उतनी घटिया मौत। लंगड़े मच्छर के नक में घुसाई देने, लंगड़ा मच्छर था उनकी नाक में घुस गया, और इतना दर्द मगज में जाके मच्छर बैठ गया। वहाँ मच्छर कौन कौन करे, दुखावा हो, तो क्या करना, हकीमों ने कहा कि जोड़े मारो, तो उसके सर पर टापलियाँ मारे, जोड़े मारे तो शांति हो जाए। वही थोड़ी बार हो तो पाचा, तो जोड़े खा खा ने मरा। घमंड अच्छा नहीं, घमंड अच्छा नहीं। हम किसी को भी आंक ले रहे, मौलाना है तो घर जो, बापू है तो घर जो, पे है तो घर जो, आप तो सगे पे के चाहिए, आशा ताशा माँ पे के भी चाहिए नहीं कहते। कहते आपने सुना ही होगा, होटल लोगों थी नहीं कहते। ठीक है भाई बोल, अच्छी बात है, खाटलो अचर दे, खाटला आने दे, देख पछी, है ना। हर किसी की मौत तो आनी है, कि मौत बताती है। तो कहते हैं कि कीड़ा भेजेगा, उस बदबख्त कौम के नाथनों में घुस जाए, सुबह को सब मरे पड़े। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होकर 35 साल 35 वर्ष दुनिया में क़याम फरमाएंगे। इस अरसे में वो निकाह करेंगे और उनसे औलाद होगी, फिर वफात पाकर मेरे मकरबे में दफन हो जाएंगे। उनकी कब्र अबू बकर और उमर की कब्र के बीच होगी। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि क़यामत के दिन दोज़ख की 7वीं ज़मीन, अच्छा ये तो दुनिया है ना, दुनिया की 7वीं ज़मीन है। अब कहते हैं दोज़ख को 7वीं ज़मीन के नीचे से, 7वीं
زمین کے نیچے سے اس حال میں لایا جائے گا کہ چاروں طرف فرشتوں کی 70 صفیں ہوں گی. اس بات کو غوث پاک نے لکھا ہے اپنی ایک کتاب غنیمت الطالبین، اس میں غوث پاک نے بھی یہ بات رکھی ہے. 70 صفیں، 70 لائن ہوگی، 70 لائن. ایک لائن میں کتنے وہ الگ ہے، خالی لائن 70 ہوگی، لیکن ایک لائن میں کتنے ہوں گے فرشتے یہ اب آئے گا. 70 تو خالی لائن ہوگی. ہر صف کی تعداد، ہر صف میں کتنا فرشتہ ہوگا، کتنے فرشتے ہوں گے؟ ہر صف کی تعداد، سنکھیا، پوری دنیا میں جتنے جنات میں انسان ہیں نا، پوری دنیا میں جتنے جنات انسان ہیں، اس تعداد سے 70 گنا زیادہ ہوگی. ایک لائن خالی ایسی 70 لائن ہوگی. دوزخ کو لاؤنی ہے خالی. دوزخ کوئی چھوٹا بنگلہ تھوڑی ہے، چھوٹا مکان تھوڑی ہے، کیونکہ آدم سے لے کر ہمارے حضور تک 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 نبی آئے. تو ہم ایک امت میں ہی اتنے پورے آدمی اتنے ہیں، تو باقی سارے کتنے ہوں گے؟ اب دوزخ تو بڑی تو بنانی پڑے نا، پھر جنت بھی اتنی بڑی ہے. تو کہتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد خالی یہ دوزخ کو کھینچنے والوں کی ہوگی، فرشتوں کی تعداد. اچھا، فرشتے اس کی لگامیں کھینچتے ہوں گے. جہنم کے 4 پاؤں ہوں گے. ایک پاؤں سے دوسرے پاؤں میں 1,00,000 برس کا رستہ ہوگا. ایک پاؤں سے دوسرے، اپنی زبان میں پیڑا سمجھتے، گاڑی کے 4 ویل ہوتے ہیں اس طرح. ایک پاؤں سے دوسرے پاؤں کے پاس جانا ہو تو کتنی دیر لگے؟ تو 1,00,000 سال لگے. اتنی بڑے پائے پہ. ٹھیک. پھر اور اس کے 30,000 سر ہوں گے. ہر سر میں 30,000 منہ، ہر منہ میں 30,000 دانت، ہر دانت میں 30,000 بار کوہ احد سے بڑا، اور ہر منہ میں 2 ہونٹ، ہر ہونٹ میں دنیا کی چوڑائی کے برابر اس کی چوڑائی ہوگی. ہر ہونٹ میں لوہے کی ایک زنجیر ہوگی. ہر زنجیر میں 70,000 کڑیاں ہوں گی ہلکی، اور ہر کڑی میں، ہر کڑی کو فرشتے مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہوں گے، تھامے ہوئے ہوں گے. اس حال میں جہنم کو کھینچتے 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 عرش کی دائیں جانب لا کر کے کھڑا کر دیں گے. جہنم آ گئی، اللہ ڈال کس کو ڈال؟ اتنی بڑی کھینچ کر لائی جائے گی. اب ہم جو جہنم کہتے ہیں وہ جہنم چھوٹی نہیں ہے، بہت بڑی ہے. جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے ملک حجاز میں ایک آگ لگے گی کہ اس کی روشنی سے شہر بصرہ کی پہاڑیاں روشن ہوگی. تقریباً 658 یا 54 ہجری میں، 58 یا 54 ہے میرے خیال سے، مدینہ منورہ میں کے متصل میں ایک آگ بطور شار کے زمین سے نکلی تھی، اور ایک مدت تک رہی، پھر غائب ہو گئی. یہ ہو گیا. ابن ابی شیبہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ دوزخی ایک دن میں 70,000 بار جلایا جائے گا. ہم نہیں کہتے کہ آپ بھلے مانتا نا ہم دوزخ میں جائیں گے، چلے گا. کیا چلے گا؟ وہ دوزخ ہے، کوئی دیواسلی تھوڑی ہے. وہ دوزخ ہے، وہ ماچس کی تیلی نہیں ہے کہ بجھ جائے گی. کبھی یہ نہ کہیے گا کہ دوزخ میں جائیں گے تو چلے گا. کیوں چلے گا بھائی؟ کیوں جانا چاہتے ہو؟ نہیں، دوزخ سے ہر حال میں پناہ مانگے. اللہ دوزخ سے پناہ، آگ سے پناہ ہمیشہ مانگے.
70,000 बार जलाया जाएगा उसमें, फिर वापस वैसा हो जाएगा। जब उसका चमड़ा गल सड़ पड़ेगा, गिर पड़ेगा, फिर वैसा कर दिया जाएगा, फिर जलाया जाएगा। रिवायत में कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हजरत बीबी मरियम और फिरौन की बीबी हजरत आसिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आएंगे। हदीस में है कि मीसाक अज़ल का अहदनामा संग अस्वद में महफूज है। वो हमने वादा किया था ना, लिख लिया है अल्लाह ने, ये संग हजर अस्वद में अल्लाह ने रखी है, वो गवाही देगा आकर। और वो कल क़यामत के दिन ये पत्थर इस तरह आएगा कि उसकी आंखें, ज़बान, मुंह सब होगा, वो बोलेगा, गवाही देगा। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत वालों की पहली ग़िज़ा मछली का जिगर होगा, इसके कबाब जन्नती को खिलाए जाएंगे। जन्नत की बात है। मरने के बाद मुसलमान, अब ये बात बड़ी समझने वाली है। आज मैंने इस चीज़ को इसलिए लिया, मुझे पता था कि यह हदीस तो इसमें आ ही जाएगी, टाइम है, शायद मेरे ख्याल से यह हदीस पूरी करते करते समय हो जाएगा। मरने के बाद, इसे ध्यान से सुनिएगा, कौम में काफ़ी गलतफहमी पैदा हो गई है, सिर्फ यहाँ नहीं, पढ़े लिखों में, सिटी में, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। मरने के बाद मुसलमान की रूह उसके मर्तबे के मुताबिक अलग अलग जगह पर होती है। ध्यान दी जाओ, खास ध्यान दी जाए, बहुत समझे जड़ी गाला करा। मरने के बाद मुसलमान की रूह उसके मर्तबे के हिसाब से अलग अलग जगह रहती है। ये बात समझ, ये तो हदीस है, इसी से सुना रहा हूँ। कुछ की कब्र पर रहती है, कुछ की जमजम के कुएं पर रहती है, कुछ की आसमान और ज़मीन के बीच रहती है, और कुछ की पहले आसमान पर, कुछ की दूसरे पर, इसी तरह कुछ तीसरे, चौथे, सातवें तक रहती है। और कुछ की तो रूह आसमान से भी बुलंद, और कुछ की रूहें अर्श के नीचे कंदीलों में, और कुछ आला इल्लीन में, अल्लाह के जलवों में। ये मुसलमानों की रूहों का गिनाया है। और काफिर की रूह मरकट यानी मसान या कब्र पर, क्योंकि समाधि भी लेते हैं वो, या चाहे बरहूत, एक कुआं है यमन में, नाला है गंधारा, उसमें। और कुछ की पहली, कुछ की दूसरी, किसी की तीसरी, किसी की चौथी, ऐसे कुछ की 7वीं ज़मीन तक रूहें होती हैं काफिरों की, या कुछ की सिज्जीन में, जिसे जेल कहते हैं, जमीन के नीचे। तो मैंने आपको दो चीज़ें बताई, मुसलमान की रूह है और काफिर की रूह। समझिएगा अच्छी तरह बात को। आज कुछ चीज़ें आपके पास, सबके पास अकल है, भले भणेले नहीं है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ समझते जो है ना कि क्या कह रहा हूँ। कि हदीस है, सरकार कहते हैं कि अगर मुसलमान है चला गया तो फिर उसकी, इसके मर्तबे के हिसाब से ऊपर की तरफ रूह रहती है। अगर काफिर है तो उसकी रूह उसके गुनाह के हिसाब से उसको जेल में डाल दी जाती है, सजा दी जाती है। थोड़ी देर मेरी तरफ अजी ध्यान दो, मैं आपको कहता हूँ, ध्यान दीजिए। अब्दुल, ऐसे ही नाम ले रहा हूँ, किसी अब्दुल नाम से, अच्छा चलो ज़ैद गुजर गया, कफन दफन हो गया, हम चले आए। अब इसकी रूह हदीस के हिसाब से अगर इस पर ईमान है तो या तो वो सबसे बड़ी जगह पर जलवों में है, या तो उसकी कब्र पर है, या पहले से 7वें आसमान तक है, पता चला अल्लाह के इनाम में है। ठीक, मुझे ये बताओ, उसको दुनिया में आने की क्या जरूरत, उसको छुट्टी मिलेगी? वो आ सकता है दुनिया में? कैसे आएगा? वो तो अपने कर्मों की सजा या जजा, अच्छा अगर नेक है तो जन्नत में, तो जन्नत छोड़ के कौन आवे भाई? और अगर वो गुनहगार था तब तो मार पड़ रही है, तो मार पड़ रही है वहां से छूटने कहाँ से यहाँ आवे? तो अब वो बात
اگر کافر ہے تو وہ جیل میں ہے نا. تو پھر وہ بات کہ فلانے کی روح کو میں نے وہاں دیکھا، ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں جگہ فلانی بھائی نے آتم ہتیا کر لی تھی تو آج بھی بھائی وہاں ہوتی ہے. یہ ہوتی ہے یہ کون ہے؟ تو سمجھ میں حدیث تو کہتی ہے کہ یہ تو جیل میں ہے. تو وہ کون ہے؟ کئی جگہ ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، خبر ہے نا کہ فلاں جگہ جائے تو دھیان رکھیے وہاں آج بھی فلانا بھائی ہوتا ہے، فلانا بھائی ہوتا ہے. یہ بھائی آیا کہاں سے؟ کسی کے شریر میں کسی کی روح نہیں گھس سکتی. ایک میرے خیال سے مجھے نہیں پتا ہے، وہ کھانڈ کی گوڑی میں کتنی کھانڈ آوے؟ کھانڈ کتنی ہے گوڑی میں؟ 50 کلو جو گون ہوتی ہے اس میں اس سے زیادہ کھانڈ ڈالو تو کیا ہوئے گا؟ بچ کا پھٹ جائے گا. اگر اس میں دوسری 50 ڈالنی ہے تو پہلے والی 50 نکالنی پڑے. ٹھیک؟ تو بھائی ایک روح میرے اندر ہے، عثمان کی نہیں، میری خود کی روح اندر ہے نہ. حجی اندر ہے، عبد البھائی کی روح آ جائے ہوں پچھی آج ہوں پھلانا کیا ہے؟ کرو ناٹک ہے. زندگی میں نہیں مان رہی ہے. حدیث سے منع کرتی ہے، صاف منع. آپ خود اپنی عقل سے گنے کہ بھائی روح جو چلی گئی یا جنت میں ہے یا پھر سزا بھگت رہی ہے، دو میں سے ایک ہے. تو اب یہ جو ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ یہ جن ہے. یہ کیا ہے؟ یہ جن ہے. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کیا ہوا کہ کافروں نے کہا بلاؤ عبداللہ کے بیٹے کو. وہ کہتا ہے کہ ہمارے بت بولتے نہیں ہیں، ہماری مورتیاں بولتی نہیں ہیں، ہمارے پتھر بولتے نہیں ہیں. بلاؤ. آج ہمارا پتھر بول رہا ہے، مورتی بول رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی میں خدا ہوں. پتھر کی مورتی بولے؟ ہاں وہ بول رہی تھی، کہہ رہی تھی میں خدا ہوں. تو سب نے کہا چلو ان کو بلا. وہ کہتے ہیں نا کہ پتھر ہے نہ بولے. تو آئے حضور کو بلائے، حضور گئے. حضور جب گئے تو جا کر کے کہا کہ پوچھو بولو اس کو کہ بولے میرے سامنے. تو جو سارے کھڑے تھے نا اس کے ماننے والے، اس نے کہا دیکھو یہ محمد آ گئے، یہ کہتے ہیں کہ تم نیرے پتھر ہو، خدا نہیں ہو، تو تم اس کو بتا. تو وہ بت بولا، وہ بولا، کہا کہ اے لوگوں گواہ ہو جاؤ، یہ محمد عربی عبداللہ کا بیٹا یہ اللہ کا رسول ہے، یہ اللہ کا رسول ہے. یہ جو کہتا ہے وہ مان لو، اس پر ایمان لے آؤ اور کلمہ پڑھ لو. اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ مورتی. اب سارے حیران رہ گئے. حضور مسکراتے ہوئے نکل گئے. جب نکلے تو رستے میں گھوڑ سوار ملا، گھوڑے کے اوپر سوار، نورانی چہرہ، جوان چھوکرا، ہاتھ میں سے ننگی تلوار میں خون ٹپکے، اس میں سے خون تازہ جا رہا تھا. حضور کے پاس آ کر کے نیچے اتر گیا. اتر کر کے حضور کے قدم بوسی کی. کون ہو تم؟ میری خون تمہاری تلوار. اس نے کہا آقا میں جن ہوں. مجھے بہت دن سے پتا چلا تھا کہ ایک جنا ہے تمہارے بارے میں بکواس کرتا پھرتا ہے، لیکن میرے ہاتھ میں نہیں چڑھتا تھا. آج جب وہاں یہ بکواس کرتا تھا بدی کو بھیلی کرنے تو مجھے پتا چل گیا، تو آپ کو بلانے آیا تھا. اس سے پہلے ہوں یہاں آنے اس کی آرے لڑائی کری، اس کو قتل کرا. تو جب آپ پوچھ رہے تھے کہ بول بتا، تو اب ہی تو مار ڈالا تھا، کیا بولتا؟ تو میں اندر گھس گیا نے میں نے آپ کی گواہی دی. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ جن ہے، وہ جن ہوتا ہے. اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں. اچھے کا کام ہے اچھائی کرنا، برے کا کام ہے لڑائی کرنا. وہ لوگوں کے عقیدے خراب کرتا ہے. اب اس کی ٹولیاں ہیں، شیطان کی ٹولیاں ہیں. اس نے الگ الگ گروپ بنائے. شیطان کی اصل دشمنی کیا ہے؟ آپ کی نماز سے کوئی لین دین نہیں ہے اسے، آپ کے روزوں سے کوئی لین دین نہیں ہے. آپ روزہ رکھو نہ رکھو آپ کی مرضی، وہ نہیں کرواتا ہے. یاد رکھیو، اسے روزے نماز سے کوئی لین دین نہیں ہے. اسے لین دین ہے آپ کے ایمان سے. آپ کا ایمان کس پر ہے؟ رسول پر. اور رسول کی بات کا آپ انکار کر دو، یہ چاہتا ہے. ایک بات کو بھی آپ انکار کر دیں گے اس کا کام ہو جائے گا. بس یہ نماز پڑھتے رہو، اس کا کہیں نہیں ہے. اب یہ کرنا کیا ہے؟ اپنے جو لوگوں کو کہتے ہیں ایک کام کرو، تم لوگ وہ جو روڈ میں وڑاک ہوتے نا، وڑاک خطرناک وڑاک، وہاں رہو. تو کچھ لوگوں کو کہتے تم جنگل میں رہو.
پھر کچھ کو کہتے کہ دیکھو جہاں کہیں لگے کہ فلانا جل کر ملا، فلانا ڈوب کے مرا، فلانا پھانسی کھا کے ملا، فلانا ایکسیڈنٹ میں مرا، اس سب جگہ پہ تم لوگوں کے قبضہ کرنے کا، اس کی شکل بنا لو نا، وہاں رہو، تاکہ لوگ دیکھیں گے کہ یار میں نے اس کو دیکھا ہو، یہ وہاں کے اب مولانا تو مجھے کھوٹیاں آنکھتے رہتے وہ کہیں نہیں ہے، کہیں نہیں، کہیں نہیں، میں نے دیکھا، دیکھ وہاں جس کی روح ہے کا جنم نہ، تو میں نے وہاں دیکھا۔ اس نے حدیث کا انکار کر دیا، وہاں دیکھ لیا، کیوں؟ اس لیے وہاں وہ جن تھا، وہ اسی کی شکل بنا کر رہتا ہے وہاں، آپ نے اسے دیکھ لیا، آپ یہی مانو گے کہ وہی تھا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضور کے زمانے میں ایسا ہوا، حضور کے ساتھ ہوا۔ ایک صحابی حضور کے ساتھ جا رہے تھے تو دوسرے صحابی آئے، آ کر کے کہا یا رسول اللہ، یہ آدمی آپ کو کل برا بھلا بول رہا تھا۔ کہا یہ کہاں؟ کہا کب؟ کہا کل فلاں، کہا یہ کل سے میرے ساتھ ہے، تو نے کہاں دیکھا اس کو؟ یاد رکھیے گا، یہ آپ کی جیب کا پیسہ نکال کر کے آپ کے دوست کی جیب میں رکھ سکتا ہے، یا آپ کی تجوری کی چابی نکال کر کے دوسرے کی یہاں رکھ سکتا ہے۔ یہ چوریاں کرتے ہیں، لڑائی کروا سکتے ہیں، ان کا کام ہی یہی ہے۔ اس لیے ان باتوں میں نہ آئیے آپ، اور اسلام ان باتوں میں نہیں مانتا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد معاذ الکرم وآلہ وصحبہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ قرآن میں ہے، ابھی آپ کو اور دلیل دیتے مجھے یاد آ گیا، ہمزات الشیطان۔ ہمزات کسے کہتے ہیں؟ ہر ایک انسان کے ساتھ اس کے جیسا ایک ڈپلیکیٹ ہوتا ہے، ہمیں دکھتا نہیں، اسے ہمزات کہتے ہیں۔ کیا؟ اسے ہمزات کہتے ہیں، اور اللہ والوں نے اسے کنٹرول میں کر لیا ہوتا ہے، ہم لوگوں کے کنٹرول میں وہ نہیں ہوتا۔ ہمارا ہمزات جب ہم وہ مٹی ڈالتے ہیں نا، تو مٹی دیوں کا ہماری یاد آپ دیکھتے ہیں کہ ڈالتے ہیں، وہ کیا ڈالتے ہیں، کیسے ڈالتے ہیں، اللہ بہتر سمجھے یہ بڑی چیز، تو خیر اللہ ہدایت دے۔ باقی اصل کیا ہے کہ میت اندر رہ گئی، ابھی ایک کھوبا اٹھایا، منہا خلقناکم، دوسرا اٹھایا، وفیہا نعیدکم، تیسرا اٹھایا، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ یہ مٹی ڈالو مٹی ڈالو مٹی ڈالو تو بکسن آپسن ایک گسن ڈال دیا، اور اس میں بھی جگہ ہی نہیں ملتی، کوئی نہیں سمجھتا کہ مٹی اپنے 3 کھوبے ڈال دیا وہ ہٹ جاؤ، یہ پڑھنا ہے خالی 3 کھوبے سے کہیں نہیں، اس میں بھی بے وجو بھی ٹھوکتے رہتے ہیں۔ اب بے وجو مانس وہ چلا گیا وہاں مٹی ڈالے گا، اس کی حالت کیا کرے گا؟ اور یہ جو پڑھتے ہیں نا، یہ مٹھی میں یہ کیا پڑھتے ہیں؟ 4 کل پڑھنا ہے، 4 کل پڑھنا ہے، ہر دیوار پہ ایک کل، اس کے لیے ایک قلعہ بنے گی۔ اب میں پڑھا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا الکافرون لا اعبد۔ آپ قبرستان میں ہیں، 55 کے بعد قل یا الکافرون، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ ادھر فون میں بات کر لی، ادھر اس سے بات کر لی، ادھر دنیا کی بات کر لی، ادھر کل پڑھا، پھر دنیا کی بات کری، پھر کل پڑھا، تو یہ دنیا والی باتوں کے ساتھ میں کل پڑھا، اس پر ماری پھوک، اور عید اتنی تک آ رہے ہیں، ابھی وہاں اندر کیا ہوئے گا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ کم سے کم وہاں وہ جا رہا ہے، چھلی بار خالی دھول دینی ہے یار، یہ تو سر کھیدو، یہ جا رہا ہے، یعنی اس کے لیے خاص وہاں نہیں بچا ہے، پورا یہ چھلا ہے، اس کا تو صحیح سے دھیان رکھیں کہ وہاں جراب پر گڑبڑی ہوئی تو مر جائے گا، تو اتنا تو کریں نا، ہم اس کو نماز نہیں دے سکتے، روزے نہیں دے سکتے، تو تھوڑا بہت جو ہو رہا ہے وہ تو صحیح سے کریں۔ گھر سے جنازہ جو اٹھے گا نا، برا مت مانیے گا، سب کی حالت یہ ہے، ہلو مسجد وضو کری گندا، اچھا تو مسجد وضو کروں ہے تو جنازے کے کاندھوں پر لا دیا تھا، جنازے کو کاندھا بے وضو دیتے کیوں دیتے ہو؟ مت دو، مسجد پہ آؤ، وضو کرو، پھر کاندھا دو، نہیں ایسے ہی کاندھا بدلتے بدلتے آئیں گے بس یہاں وضو کریں گے، یہ اچھی بات ہے؟ اتنی ڈھیل نہ کرے مسلمانوں، وہ چھیلے جاتا ہے، چھیلی کمانی ہے اس کی بیچارے کی، اس کو اس طرح پریشان نہ کیا کریں۔ خیر درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وصحبہ وبارک وسلم۔
صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ اب چونکہ وقت بھی ہو گیا ہے اور مجھے جلدی مطلب مجلس پوری کرنے کے لیے بھی بتایا تھا، آج بڑا دن بھی ہے، لوگوں کو مہمانوں کو جانا بھی ہوگا، تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے کہ رسول پاک کے صدقے میں، تمام بزرگان دین کے صدقے میں اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ اور یہ اعلان سن لیجیے کہ یہ جو پچھلی جو زیارت تھی اس میں 2650 روپے ہوئے تھے، اور وہ ہمارے کیا نا دادو اس کی طرف سے پھر 450 میرے ہو گئے 3000، تو ہم نے نئی موٹر کا ہی آڈر دے دیا۔ یہ والی موٹر لے کے گئے تھے کہ اس کے بدلے میں یہ آ جاتی، لیکن یہ تو بالکل فیل ہے پورا، اس کا کوئی آوے نہیں ہے، پھر بھی نوی کا آڈر دے دیا ہے۔ ابھی جب یہ زیارت پھرے گی تو اس میں ہمارا یہ کام کا اس کے ہاتھ میں، اشرف بھائی کے ہاتھ میں، تو اللہ رسول کے لیے آپ جس نے جو دیا، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو اور برکت عطا کرے، اور جو بھی دے گا اللہ اسے اور برکت عطا کرے۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ صلی اللہ علیہ